السلام علیکم ویورز. آئی ایم کرنل زاہد اور ظاہر ہے آرمی سے ہوں اور ریٹائرڈ ہوں. کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھائی صاحب ہیں جن کی میں تصویر دکھا رہا ہوں. ان کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جس میں آرمی کے بارے میں کافی ہرزہ سرائی یہ کر رہے ہیں اور آرمی کی تعریف کو پروموٹیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ میں کرنل زاہد ہوں. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا تو چلیں ان کا نام ہم کچھ بھی تصور کر لیتے ہیں، ونود یا شرما صاحب. چلیں میں ان کو شرما صاحب کہوں گا. تو شرما صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج کی تعریف لوگ کر رہے ہیں اور یہ ان کو پروموٹیوں کا کہا کہ فوج کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو شرما صاحب، اگر آپ اپنی گاڑی میں پھنسے ہوئے ہوں اور باہر 200 روپے کا انڈا مل رہا ہو، 500 کی چائے مل رہی ہو، ہوٹل میں آپ جا نہ سکیں کیونکہ اس کا کرایہ 50,000 ہو، ظاہر ہے جو مریض جا رہا ہے چھوٹی سی گاڑی لے کے جا رہا ہے تو میکسیمم 50، 55، 60,000 لے کر گیا ہوگا، اور سخت سردی میں آپ ٹھٹھر رہے ہوں اور اتنے میں آپ کا کھڑکی کا شیشہ نوک ہو اور آپ کھولیں اور ایک آرمی کا بندہ آپ کو گرما گرم چائے پیش کرے اور پراٹھا پیش کرے، تو پھر میں پوچھوں گا کہ آپ اس کی تعریف کریں گے کہ اس کو گالیاں دیں گے؟ جب باہر دھکا لگانے کے 5,000 روپے لگ رہے ہوں اور آرمی کے بندے آ کے دھکا لگائیں اور خود اس میں افسران بھی شامل ہوں اور آرمی کی لڑکیاں بھی شامل ہوں، تو میں پوچھوں گا کہ آپ پروموٹیے ہیں یا نہیں ہیں. دوسری چیز آپ نے کہا کہ لارنس کالج سے لے کے تو نتھیا گلی اور ایوبیہ تک سارے آرمی کے سارے سیٹ اپس پھیلے ہوئے ہیں، میسز ہیں اور گولف کورسز ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. یہ گولف کورسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں. ہم آرمی والے ادھر کم ہی کھیلتے ہیں، زیادہ سولینز ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ یہاں پہ سارے آرمی کے ہیڈ کوارٹرز اور تدریسی ہیں جن کے میں نام بتانا نہیں چاہوں گا. وہاں پہ تدریسی شعبے ہیں جن میں باقاعدہ فوج نہیں ہوتی. باقاعدہ فوج جو ہے وہ پنڈی اور گلیات سے آگے جو علاقے ہیں وہاں سے بلوائی جاتی ہے. اور دوسری بات کہ فوج آتی نہیں ہے، فوج کو ہمیشہ بلایا جاتا ہے. جب پانی سر سے گزرتا ہے اور فوج کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی ایسا ادارہ ہے ہی نہیں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر سکے، نہ ہم نے بنایا ہے. آخر میں ہم خود فوج کی طرف دیکھتے ہیں. سڑک ہم نہیں بنا سکتے، فوج بناتی ہے، ایف ڈبلیو اور این ایل سی بناتی ہے. ندرن ایریاز میں، کشمیر میں اور اوپر علاقوں میں جو ہے ٹیلی فون وغیرہ ہم نہیں لگا سکتے، وہ فوج کا ایس سی او کا محکمہ لگاتا ہے. ہاسپٹلز ہم نہیں بنا سکتے ان علاقوں میں، وہ فوج کے سی ایم ایچز ہیں اور وہاں پہ فری علاج کر رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پروموٹ یہ بن چکے ہیں ہم. تو برائے مہربانی آپ ایک تو ویڈیو میں تھوڑا سا ڈرے مت، اپنا نام بتائیں، اور دوسرا فوج کے جو کام ہیں وہ کر رہی ہے اور جب فوج کو بلایا جاتا ہے تو وہ آتی ہے. امریکہ میں جب فلڈ آیا تھا کیترینا نام کا، تو امریکہ جیسے ملک کی ساری مشینری فیل ہو چکی تھی اور ان کی فوج بھی فیل ہو چکی تھی. ہمارے ہاں فلڈز ہر سال سندھ میں آتے ہیں اور فوج ہی پہنچ کے سب کو نکالتی ہے اور بند بناتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی سول میں آپ نے آج تک کوئی ایسا ادارہ بنایا ہی نہیں ہے اور نہ کسی ادارے میں اتنا ڈسپلن پیدا کیا ہے کہ جیسے کہ فوج کے اندر ہے. فوج ڈسپلن پہ کام کرتی ہے. کبھی کسی سپاہی کو روک کر اس کی تنخواہ پوچھ لیں کتنی ہے اور وہ اپنے گھر میں کیسے گزارا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو مری کے لوگوں کو راشن پہنچایا تھا، فری گرما گرم چائے بنائی تھی، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا راشن نہیں ہوتا. ہم اپنا راشن دیتے ہیں، اپنا راشن دیتے ہیں اور اپنا جو راشن آدھا کر کے لوگوں کو دیتے ہیں. ہم اس کے کوئی پیسے نہیں لیتے. کبھی ایسے موقع پہ کسی فوجی کو پیسے دینے کی کوشش کریں، اگر وہ لے تو پھر مجھ سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.